پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کالو نامی سموسے بیچنے والے کی دکان تھی۔ اس کی دکان پر کبھی کبھی کوئی گاہک آ جاتا تھا، ورنہ زیادہ تر اس کی دکان پر کوئی گراہک نہیں ہوتا تھا، اور اس نے اسی وجہ سے کوئی ملازم نہیں رکھا تھا کہ اس کو پیسے دینے پڑیں گے، کیونکہ پیسوں کے لیے وہ تو اپنے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک دن ایک گراہک اس کی دکان پر آیا۔ ارے بھائی، ذرا ایک پکوڑا فرائی کی پلیٹ تو بنا دینا۔ اچھا بھائی، دیتا ہوں میں، 5 منٹ انتظار کر لے، میں ابھی جناب کو تل کر دیتا ہوں۔ بھائی، تم کو چاہیے تم پکوڑا فرائی کر کے رکھا کرو، اب میں کیا اتنی دیر انتظار کروں؟ بھائی، میں صرف آپ سے 5 منٹ انتظار کرنے کا کہہ رہا ہوں، میں نے کون سا آپ سے سارا دن مانگ لیا ہے؟ یہ سن کر گراہک بولا، بھائی، تم ایک گراہک رکھ لو، تمہیں کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ نہیں، میں ملازم نہیں رکھوں گا، ایسے مجھے اس کو بھی پیسے دینے پڑیں گے، میں سب کام اکیلے کر سکتا ہوں۔ ارے بھائی، ایسے اکیلے کام کرنے سے ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے۔ بھائی، اگر کوئی بغیر پیسوں کے میرے پاس کام کرنے آ جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کالو نے اس کو سموسے دیے، اس نے سموسے لیے اور وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پھر کالو بولا، الے سالا، ٹائم کی باتیں تو ایسے کر رہا ہے جیسے بہت بڑا بزنس مین ہو، چاہے گھر میں سارا دن ویلا بیٹھا رہتا ہو، لیکن سالا میرا دماغ خراب کر گیا ہے، ایسے گراہک سے تو اللہ ہی بچائے۔ اس طرح کالو کا رویہ گراہک کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ شام میں کالو وہی سموسے گھر لے جاتا اور اپنی ماں کو کھلاتا تھا۔ ارے بیٹا، کبھی ان سموسوں کے علاوہ بھی مجھے کچھ کھلا دیا کر، اب تو میرے دانت یہ تیرے سخت سخت سموسے نہیں چبا سکتے، اب مجھے کبھی کوئی اور اچھی چیز بھی کھلا دیا کر اپنے ان سخت سموسوں کے علاوہ۔ پھر کالو بولا، اماں، ابھی تیرا بیٹا اس قابل نہیں ہوا کہ وہ تجھے کچھ اور کھلا سکے، اس لیے یہ سخت سخت سموسوں کا حصہ پانی میں ڈبو کر کھا لیا کر تاکہ نرم ہو جایا کرے، اس طرح سموسے آرام سے چبائے بھی جائیں گے۔ ارے بیٹا، میرا بھی دل چاہتا ہے کچھ اچھا کھانے کو، ہم نے تو تمہیں بڑا کر دیا ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ تم ہمارا اچھی طرح سے خیال رکھو، ہمارے کھانے پینے کا دھیان رکھو۔ ارے اماں، تو ویسے باتیں سناتی ہے جیسے تیرا بیٹا باہر مرغ مسلم کھاتا ہو اور اپنی بوڑھی ماں کے لیے اپنے دکان کے سموسے لے جاتا ہو۔ ارے بیٹا، تجھے کس نے روکا ہے یہ چیزیں کھانے سے؟ تو یہ چیزیں کھا اور اس سے تو ہمارا دل اور بھی خوش ہو جائے گا۔ نہیں اماں، نہیں، میں یہ سب نہیں کھاؤں گا، ایسے تو سب لوگ آ کر تجھے کہا کریں گے، اماں دیکھ دیکھ تیرا منڈا بگڑی جائے۔ اس طرح سے کالو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں رکھتا تھا، اور جب کالو رات کو سوتا تو اس کو خواب میں گاڑی، گھر اور سونا نظر آتا تھا، اور وہ نیند میں باتیں کرتا تھا۔ ہاں یار، 50 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دو، اور ہاں، وہ 5 گاڑیاں گفٹ کر دو لوگوں کو۔ او یار، مجھے یاد ہے میری پرائم منسٹر سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اس طرح سے کالو نیند میں بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن کالو نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں،
मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मुझे इतने अमीरों वाले ख्वाब क्यों आते हैं, और मुझे मेरे सारे दोस्त यही कहते हैं कि तेरी शक्ल ना तेरी माँ से मिलती है और ना ही तेरे बाप से। तो अम्मा ये क्या माजरा है? ये सुनकर कालू की माँ बोली, अरे बेटा, अगर तू सच सुनना चाहता है तो यही सच है कि तू हमारा बेटा नहीं है, बल्कि तू किसी बहुत अमीर कबीर रईस का बेटा है। तू तो मुझे कुमकुम के मेले में मिला था, जब तू उनसे अलग हो गया था। ये सुनकर कालू बोला, अच्छा, तो मैं भी कहूँ कि मुझे इतने अच्छे ख्वाब अमीरों वाले क्यों आते हैं, और अम्मा तू मुझे इतनी अच्छी जिंदगी से उठाकर इस गंदी झोंपड़ी में ले आई है। कहाँ मैं सोने के बर्तन में खाना खाता और कहाँ तू मुझे ये सख्त सख्त समोसे खिलाती है। अब अम्मा जल्दी जल्दी बता कि मेरा अमीर बाप कहाँ है, मुझे तो उसकी बहुत ही याद आ रही है। अब मैं अपने अमीर बाप की सारी जायदाद संभालूंगा। अरे बेटा, अब तो मुझे नहीं पता कि तेरा अमीर बाप कहाँ है, लेकिन उन्होंने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की होगी। अरे अम्मा, वो मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों ना करता, आखिर मैं उसका चश्मो चराग हूँ, उसकी जायदाद का वारिस हूँ। अब तो मैं अपने बाप को लाजमी ढूंढूंगा, अब नहीं रहा जाता मुझसे अपने अमीर बाप के बगैर। ये कहकर कालू अपनी समोसों वाली दुकान पर चला गया और वही ग्राहक दोबारा उसकी दुकान पर अपने एक अमीर दोस्त के साथ आता है। अरे कालू भैया, हमको 50 रुपए के समोसे तो दे दो। अच्छा भाई, अभी देता हूँ 5 मिनट में। अरे भाई, तेरा समोसा देखकर मुंह में तो पानी आ जाता है, 5 मिनट इंतजार कैसे करें हम। पानी में समोसे तलना छोड़ दो, क्योंकि समोसे पानी से नहीं पैसों से आते हैं। और अब मुझे समोसे तलने दोगे या बातें ही करते रहोगे? अरे भैया, तलो तलो, समोसे तलो। ये कहकर कालू समोसे तलने लगा। उनमें से एक ग्राहक बोला, अरे यार, तुम्हें पता है कि पिछले गांव में क्या हुआ है? अरे यार, क्या हुआ है, मुझे तो बताओ। अरे पिछले गांव में ठाकुर साहब का जो बेटा था, जो कुमकुम के मेले में खो गया था, वो अपना बेटा ढूंढ रहे हैं। मीठा ये सब बातें चुप कर कर सुन रहा था और दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब उसको उसका अमीर बाप मिल जाएगा। फिर मीठ कालू से रहा नहीं गया और वो बोला, अरे भाई, वो तो मेरा बाप है जो मुझे बचपन से कुमकुम के मेले में ढूंढ रहा होगा। मैं उससे बचपन में कुमकुम के मेले में खो गया था। हाय मेरा अमीर बाप, मुझे मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए है। अरे भाई, हमें समोसे तो दे दो। अरे नहीं भाई, अब मैं समोसे नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे अब समोसे बेचना जेब नहीं देता कि मैं सीना ठाकुर जैसे अमीर कबीर बाप का बेटा होकर समोसे बेचूं। ये कहकर कालू अपने समोसों की दुकान छोड़कर दूसरे गांव की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते वो सेना ठाकुर के घर के बाहर पहुंचता है। उसने घर के बाहर खड़े आदमी से कहा, सेना अब्बूजान किधर है? उनसे कहो आपका बेटा आया है जो कुमकुम के मेले में आपसे खो गया था।
کیا آپ وہی ہو جو سینا ٹھاکر سے بچپن میں کم کم کے میلے میں کھو گئے تھے؟ ہاں ہاں، میں وہی ہوں۔ میں ترس رہا ہوں اپنے ابو جان سے ملنے کے لیے۔ ارے کہاں ہیں میرے ابو جان؟ پھر کالو اندر گیا اور سینا ٹھاکر نے اس کو گلے سے لگا لیا تو میٹھا بولا، ابو جان، اب آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کا بیٹا آ گیا ہے۔ اب میں آپ کی ساری جائیدادیں سنبھال لوں گا۔ اب آپ آرام کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کی ساری جائیدادیں کہاں کہاں پڑی ہیں؟ ارے بیٹا، کون سی جائیداد؟ جب سے تم گم ہوئے تھے مجھے تو سارے لوگ کھا گئے ہیں اور میری ساری جائیداد ختم ہو گئی ہے۔ بس ایک زمین رہ گئی ہے میرے پاس، تمہارے حصے کی۔ کالو یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ابا جان، آپ مجھے وہی زمین دے دیں میرے پیارے ابا جان۔ جی جی بیٹا، وہ آپ کی ہی ہے اور آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ کل سے آپ اس پر ہل چلاؤ گے میرے بیٹے۔ کیا میں اس پر ہل چلاؤں گا؟ آپ کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ مجھے غصہ نہ دلا، اسی غصے کی وجہ سے میں تجھے بچپن میں کم کم کے میلے میں پھینک آیا تھا۔ اب تو واپس آ گیا ہے تو مجھے دوبارہ غصہ نہ دلا کہ میں واپس تجھے کہیں اور پھینک کر آ جاؤں۔ تو شاباش میرے بیٹے، کل سے ہل چلا زمین پر۔ پھر اگلے دن سے کالو کھیت میں ہل چلانے لگا۔ پہلی دفعہ ایسا ٹھاکر دیکھ رہا ہوں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ مجھ سے ہل چلوا چلوا کر میری تو چمڑی ہی لال کر دے گا۔ پھر کالو سارا دن کھیت میں ہل چلاتا رہا۔ یہ سزا اس چیز کی تھی جو اس نے اپنی بوڑھی ماں سے برا سلوک کیا اور لالچ میں پڑا رہا۔